بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ صیغہ امر میں امر کے بحث میں کلی طور پہ تمام ہوئی۔ اب فصل ثالث جو ہے وہ اجزاء کا مسئلہ ہے، اور اجزاء کے مسئلے میں ہماری جو چیز مورد بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ امر اضطراری کو امر واقعی اولی کی جگہ پہ انجام دیا جائے تو بعد رفع الاضطرار، کہ جب اضطرار جو ہے وہ رفع ہو گیا، آیا اس صورت میں امر واقعی کو انجام دینا لازم ہے دوبارہ، یا یہ امر جو ہے وہ مجزی ہے اور یہ امر واقعی کے وقت میں اعادے یا وقت کے بعد قضا کی جگہ پہ جو ہے نا ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی جو ہے اس کے لیے مجزی ہے۔ اسی طرح سے امر ظاہری، اگر مثال کے طور پہ اصل کو چلا کے ہم نے کہا کہ یہ پانی پاک ہے اور ہم نے اسے وضو کر کے نماز کو پڑھ لیا، اور بعد الصلاۃ کشف ہوا کہ بھئی وہ پانی نجس تھا اور اصل جو ہے وہ صحیح نہ تھی، تو یہ جو حکم ظاہری تھا، یہ حکم ظاہری جو ہم نے نماز پڑھی، آیا وہ حکم واقعی کی جگہ پہ کفایت کرتا ہے یا کفایت نہیں کرتا، مجزی ہے یا نہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ بھائی ہر امر، ہر مامور بھی کا انجام دینا اپنے امر کے لیے تو مجزی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن آیا دیگر امور کے لیے جو ہے نا وہ مجزی ہے یا نہیں ہے، اس پہ جو ہے نا بحث کرنے کی گنجائش ہے۔ اور مصنف اس سے پہلے کہ اس بحث کو چھیڑے بے عنوان الاتیان بالمامور بھی، کہ مامور بھی کو انجام دینا علی وجہ ہی، اس کے وجہ کے مطابق۔ اب وجہ ہی سے کیا مراد ہے ہم آگے چل کے روشن کریں گے۔ یقتضی الاجزاء فی الجملہ، یہ فی الجملہ، ٹھیک ہے، فی الجملہ اور بالجملہ اپنی جگہ پہ دو اصطلاح ہیں، فی الجملہ یعنی کچھ حد تک، بالجملہ یعنی کلی طور پہ۔ تو فی الجملہ ایک حد تک جو ہے نا وہ اجزاء کا تقاضا کرتا ہے بلا شبہۃ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شبہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کی جو اجزائیت ہے، جو کفایت ہے، وہ کس حد تک ہے، یہ جو ہے نا وہ محل نزاع ہے، اس کو ہم بحث کریں گے۔ لہذا کہتے ہیں قبل الخوض فی تفصیل المقام، لیکن اس جگہ پہ تفصیل کے ساتھ بحث کرنے اور غور کرنے سے قبل، وبیان النقض والابرام، اور جو چیزیں بے عنوان نقض وارد ہوئی ہیں اور جو ان کے جوابات ہیں ان کے بیان سے پہلے، اسی طرح سے الاجزاء کا جو لفظ آیا ہے تو اجزاء سے کیا مراد ہے، تو ان سب چیزوں کی تحقیق جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ احدھا، سب سے پہلا جو بحث ہے مقدماتی وہ یہ ہے کہ وجہی سے کیا مراد ہے۔ تو وجہی سے کیا مراد ہے، وجہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے جو عنوان میں ذکر ہوا ہے، اس کے لیے یہاں پہ مصنف نے 3 اقوال ذکر کیا کہ مامور بھی کو اس نہج اور طریق کے مطابق جو عقلاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے معتبر ہے، مامور بھی کو اس طریق اور نہج کے مطابق انجام دینا، یہ مراد ہے علی وجہ سے۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ مامور بھی کو فقط جو کیفیت شرعاً معتبر ہے اس کے مطابق انجام دینا لازمی ہے، جو عقلاً معتبر ہے اس میں جو چیزیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ دوسرے قول اور پہلے قول کا فرق فقط اس میں ہوا، اس میں یعنی ما یعتبر عقلاً و شرعاً دونوں کا لحاظ رکھنا لازمی ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق یعنی فقط کیفیت شرعیہ جو ہے وہ اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔
تو یہ ہوگا دوسرا قول۔ تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ قصد وجہ سے مراد وہ قصد وجہ جو نیت میں ہم کرتے ہیں، جس طرح سے قصد قربت ہے اسی طرح سے قصد تمیز ہے، جس طرح سے اسی طرح سے جو قصد وجہ کہا جاتا ہے جس میں واجب کو غیر واجب سے جدا کیا جاتا ہے، تو وہ مراد ہے۔ مصنف کہتے کہ نہیں، وہ جو پہلا قول ہے وہ جو ہے نا مراد ہے۔ اب وہ جو دو قول دیگر ہیں ان پہ جو ہے نا مصنف جو ہے نا وہ اپنے اشکالات کا بیان کرتے ہیں، جن کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں دعا پہلا مقدمہ یہ ہے، یا پہلا امر جو ہے وہ یہ ہے کہ الظاہر ان المراد من وجہی، یہ جو علی وجہی میں وجہی آیا ہے، اس سے مراد جو ہے کہ مامور بے کو اس کی وجہ کے مطابق انجام دینا، یہ جو عنوان فی العنوان عنوان میں ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے مراد کیا ہے؟ وَالنَّهْجُ الَّذِي، وہ نہج اور طریق اور جو ہے نا راستہ ہے کہ الَّذِي يَنبَغِي أَن يُؤْتَى بِهِ عَلَى ذَلِكَ النَّهْجِ شَرْعًا وَعَقْلًا، کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ مامور بھی کو انجام دیا جائے اس نہج کے اوپر شرعاً اور عقلاً، بے الفاظ دیگر جو چیزیں شرعاً اور عقلاً اس مامور بھی کے انجام دینے کے لیے ضروری ہیں ان تمام چیزوں کو انجام دیا جائے۔ مثل ان یؤتی بہ بقصد التقرب فی العبادہ، مثال کے طور پہ اس عبادت کو قصد قربت کے طور پہ جو ہے نا قصد قربت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مصنف کے نزدیک ہم نے پچھلے آباس میں اس چیز کو بیان کیا کہ قصد قربت جو ہے وہ قید شرعی نہیں، قید عقلی ہے، ٹھیک ہے، اور شرعاً اس کو مامور بھی میں اخذ کرنا بھی ممکن نہیں۔ لا خصوص الکیفیت المعتبرۃ فی المامور بھی شرعاً، یہ قول دوم کی نفی ہے کہ بھئی یہاں پہ مراد جو ہے فقط وہ کیفیت جو شرعاً معتبر ہے اس کے مطابق مامور بھی کو انجام دینا، یہ جو ہے نا مراد نہیں ہے۔ اب یہ کیوں مراد نہیں ہے؟ کہتے فَإِنَّهُ عَلَيْهِ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ قَيْدًا تَوْضِیحِیًّا وَهُوَ بَعِیدٌ۔ پہلا اشکال جو ہے قول دوم کے اوپر وہ یہ ہے کہ بھئی اس صورت میں یہ جو علی وجہی ہوگا یہ قید توضیحی ہوگا، کہ بھائی کیونکہ پہلے ہی عقل کہتا ہے بھائی جو چیز شرعاً معتبر ہے اس کے عدم انجام کے صورت میں یا اس کے انجام نہ دینے کی صورت میں تو مامور بھی ناقص ہوگا تو وہ مجزی نہیں ہوگا۔ تو قید توضیح ایسا ہے کہ جو پہلے سے شامل ہے فقط ہم نے قید لگا کے اس چیز کی وضاحت کی ہے، تو اس صورت میں علی وجہی ہو جائے گا قید توضیحی، جبکہ اصل فی القیود یہ ہے کہ وہ احتجاجی ہونا چاہیے تاکہ ان سے کوئی چیز خارج ہو۔ تو ہم نے اس کو بیان، یا کوئی چیز شامل ہو، کوئی چیز ایسی ہو کہ جو داخل نہ ہو اس کو داخل کیا جائے، جو غرض میں داخل نہیں ہے اور ویسے مامور بھی میں داخل نظر آتی ہے اس کو خارج کیا جائے۔ تو پہلا اشکال یہ کرتے ہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر ہم فقط اس میں کیفیت شرعی کو ملحوظ رکھیں تو نزاع فقط توسلیات میں ہوگا، تعبدیات میں کیونکہ قصد قربت لازم ہے اور قصد قربت جو ہے وہ قید عقلی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، تو نزاع ہو جائے گا فقط تعبدیات میں۔ جبکہ جو بھی اجزاء کی بحث کو مطرح کرتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا یا ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ یہ نزاع تعبدیات میں جاری نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے مصنف کر رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ، یعنی یہ جو وجہ ہے اس بنیاد پہ اگر قول دوم کا قائل ہو جائے کہ اگر وجہ سے مراد جو ہے وہ فقط خصوص کیفیت معتبر شرعی ہو یکون علی وجہی قیدا توضیحیا، اس صورت میں یہ علی وجہی جو ہے یہ قید توضیحی ہو جائے گا، جبکہ اصل فی القیود یہ ہے کہ وہ احتجاجی ہونا کہ توضیح اور تاکیدی ہے۔ وَهُوَ بَعِیدٌ، اور یہ بعید ہے کہ یہ قید جو ہے وہ قید توضیح ہے۔ مَا أَنَّهُ يَلْزَمُ خُرُوجُ التَّعَبُّدِيَاتِ عَنْ حَرِیمِ النِّزَاعِ، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تعبدیات جو ہیں وہ محل نزاع سے خارج ہو جائیں بناء علی المختار، ہمارے قول کے مطابق، کیونکہ ہم قصد قربت کو جو ہے وہ قیود عقلیہ میں سے جانتے ہیں، وہ تو شرعاً معتبر نہیں ہوگا، بس کہتے ہیں تعبدیات جو ہیں وہ حریم نزاع سے نکل جائیں بناء علی المختار۔ کما تقدم من ان قصد القربت من کیفیات الاطاعت عقلا لا من القیود المامور به شرعا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا کہ قصد قربت جو ہے یہ کیفیت اطاعت میں عقلاً شامل ہے، بے الفاظ دیگر قید عقلی ہے اطاعت کے لیے، لا من قیود المامور به شرعا، یہ قید شرعی نہیں ہے مامور به کے لیے جو
ہم کہیں کہ بھئی وہ شرعاً شامل ہو جاتی ہے لہذا یہ اس میں آ جاتی ہے بے الفاظ دیگر. یہ ہوا دوسرا اشکال کہ توسلیات میں ہی محل نظام منحصر ہو جائے، تعبدیات اس سے خارج ہو جائے، جبکہ اس کا کسی نے نہیں کہا. ولل وجہ المعتبر، اور اسی طرح سے وجہ سے مراد جو ہے وہ قصد وجہ نہیں ہے جو نماز یا دیگر چیزوں میں جو ہے نا وہ معتبر ہوتا ہے، کہ جس کو ہم نے بعد میں ذکر کیا ہے عند بعض الاصحاب کو کچھ اصحاب کی نزدیک عبادت میں قصد وجہ معتبر ہے، وہ قصد بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں اگر قصد وجہ فقط جو ہے نا وہ مراد ہو تو اس صورت میں 3 اشکالات لازم آتے ہیں. پہلا اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ قصد وجہ جو ہے وہ اکثر فقہا کے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے. کہتے ہیں قصد قربت واجب ہے، قصد وجہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. تو جب یہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو ان کے نزدیک محل نزاع بھی قابل تصور نہیں ہوگا. اب جب یہ محل نزاع جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوگا تو اس صورت میں یعنی عند الاکثر جو ہے وہ محل نزاع ثابت نہیں ہوگا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اجزاء کی بس عند اکثر الفقہاء ثابت ہے، بس حتماً قصد وجہ جو ہے مراد نہیں. دوسری یہ ہے کہ قصد وجہ بھی جو ہے وہ فقط عبادات میں معتبر ہوتا ہے، جبکہ ہم جو ہے نا وہ واجبات کے بارے میں بحث کرتے ہیں. واجبات جو ہیں وہ عبادات سے عام ہیں، دیگر واجبات جو ہیں وہ محل نزاع سے خارج ہو جائیں گے، یہ چیز بھی درست نہیں ہے. تیسری یہ ہے کہ بر فرض تسلیم کے مراد قصد وجہ ہے تو بھئی یہ بھی ایک شرط ہو جائے گا عبادت کے لیے، یا ایک جز ہو جائے گا بما ہوا جز. تو عبادت کے دور بھی بہت سارے جز ہیں تو ان کو جدا گانا کیوں ذکر کیا؟ اس کے جدا گانا ذکر کرنے میں کیا خصوصیت؟ عبادت کے اور بھی بہت سارے شرط ہیں، طہارت، قبلہ رخ ہونا، لباس کی پاکائی، مباح ہونا مثال کے طور پہ مکان کا، تو وہ بھی شرائط تھے، یہ بھی ایک شرط ہے. تو اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو سبب بنے کہ ہم اس کو علیحدہ ذکر کریں؟ لہذا کہتے ہیں برفرض تسلیم کے مراد جو ہے وہ قصد وجہ ہے تو یہ بھی ایک شرط ہے یا جز عبادت ہوگا، تو اس صورت میں دیگر اجزاء و شرائط کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے تھا، پھر اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ. اب یہ تیسرے قول کے اوپر جو ہے نا وہ اشکالات ہیں کہ انہو ما عدم اعتباری عند المعظم، کہ معظم اصحاب، معظم علماء کے نزدیک اصلاً قصد جو کیا کہتے ہیں قربت جو ہے اور قصد وجہ جو ہے یہ معتبر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لازم نہیں ہے عبادت میں قصد جو ہے نا وجہ کیا جائے، وہی قصد امتثال جو ہے وہ کافی ہے. تو صورت میں محل نزاع فقط بعض کے لیے جو ہے نا منحصر ہو جائے گا، جبکہ ثابت یہ ہے کہ محل نزاع تمام علماء یا اکثر علماء کے نزدیک ثابت ہے. وعدم اعتباری عند من اعتبرہ الا فی خصوص العبادات. یہ دوسرا اشکال ہے لا مطلق الواجبات، کہ بھئی اگر اس کو فرض کیا جائے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ معتبر بھی ہے تو جن کے نزدیک یہ معتبر ہے عند من اعتبرہ، جس نے اس قصد وجہ کو معتبر کیا ہے، ان کے نزدیک یہ عدم اعتباری، یہ معتبر نہیں ہے الا فی خصوص العبادات، فقط عبادات میں ہی مخصوص ہے. لا مطلق الواجبات، مطلق واجبات کے لیے شرط نہیں ہے، بس جو چیز عبادت نہیں ہے اس میں قصد وجہ بھی لازم نہیں ہوگا. جبکہ ہم جو تعبدی اور توسلی کی بحث کر رہے ہیں وہ عبادات میں کام منحصر ہے، وہ تو واجبات میں جو ہے نا بحث چل رہی. تو اس صورت میں بہت سارے واجبات محل نزاع سے ان کا خروج لازم آتا ہے جو صحیح نہیں ہے. اب یہ تیسری دلیل ہے کہ ان دونوں کے علاوہ فَإِنَّهُ مَعَ لا وجہ، یہ تیسری دلیل ہے کہ یہ کہ بھائی عند المعظم یہ معتبر نہیں، یا اگر معتبر بھی ہے تو عبادات میں. تیسرا اشکال یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لا وجہ لاختصاصی بالذکر، کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو فقط جدا گانا اس شرط کو فقط ذکر کیا جائے اگر یہ شرط ہے، اور اگر جز ہے تو فقط اس کو ہی ذکر کیا جائے بالذکر علی تقدیر الاعتبار. اگر ہم کہیں بھی صحیح ہے قصد وجہ معتبر ہے بے عنوان شرط یا بے عنوان کیا کہتے ہیں جز، فلا بد، تو اس کو جدا گانا ذکر کرنے کی کوئی جو ہے نا ضرورت نہیں تھی. فلا بد من ارادت ما یندرج فی من المعنی، بس ضروری ہے کہ جو ہے نا ارادہ کیا جائے اس چیز کا کہ جو اس کے نیچے آتی ہے من المعنی، جو معنی جو ہے آتی ہے. بے الفاظ دیگر وہ کون سی ہے؟ وہ ما ذکرنا، جو ہم نے معنی ذکر کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ مراد جو ہے قصد جیسے علاوہ جی سے مراد یہ ہے
جائے تو جو دیگر دو اقوال ہیں وہ جو ہے نا وہ مفید نہیں ہوں گے. لہذا کہتے ہیں کہ وہ ماذا کرنا ہو، ہم نے جو کہا ہے کہ وہ کون سی معنی ہے جو اس کے نیچے آتی ہے، وہی ہے جو ہم نے بیان کی. کما لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں ہے. بس اس بنیاد پہ یہ چیز ثابت ہوگی کہ یہاں پہ جو تین شرط جو ہے نا توجیہیں بیان کی گئی تھی اللہ وجہ سے، اس سے مراد جو ہے وہ پہلی فقط جو ہے نا وہ شرط ہے کہ مامور بھی کو عقلاً و شرعاً معتبر طریقے اور نہج کے مطابق انجام دینا، یہ مراد ہے. صلی اللہ علیہ